جناب اعلیٰ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے موجودہ حکومت کی، اور آنے والے جو ہے ہفتوں مہینوں کے اندر یہ جو کامیابی حاصل کی گئی ہے اس کا اثر عام آدمی کی زندگی کے اوپر کتنا پڑے گا؟ بہت شکریہ مزمل صاحب وقت دینے کے لیے۔ سوال آپ نے سن لیا ہوگا، اوور ٹو یو۔ دیکھیں جی، سوال جو مجھے سمجھ آیا آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی آئی ایم ایف کا جو پروگرام ملا یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ جی، اور اس کا اثر جو ہے عام لوگوں کی زندگی کے اوپر کتنا پڑنے جا رہا ہے؟ تو اس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ 1958 سے ہم جو ہے نا حالت آئی ایم ایف پروگرام میں ہی ہیں، اور خاص طور پہ اگر آپ 2002 سے تاریخ اٹھا لیں تو 2002 سے لے کے 2005 تک آئی ایم ایف میں رہے، پھر 2009 میں آئے آئی ایم ایف پروگرام میں جو 2016 تک چلتا رہا، اور پھر 2018 سے 2023 تک۔ تو ہم کبھی بھی آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر رہے ہی نہیں ہیں، اور جب رہے ہیں تو ہم وہ بربادی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں کامیابی صرف یہ ہے کہ حکومتوں کے ہاتھ باندھ دیتی ہے آئی ایم ایف، اور جو یہ جیسے ہی ان کے ہاتھ کھلتے ہیں تو یہ جو ہے بیڑا گرک کر دیتے ہیں معیشت کا اور عوام کا۔ تو بہرحال ابھی اس کو آپ کامیابی کے لیں یا یہ کہہ لیں کہ حکومتوں کے ہاتھ باندھ دیے ہیں کہ وہ ناجائز خرچے نہ کریں، لیکن سونے پہ سہاگا یہ دیکھیں جس کا یہ کریڈٹ لے رہے ہیں، انہوں نے پچھلے ایک ہفتے میں 110 ارب روپے جو ہے ترقیاتی اسکیموں میں جاری کر دیے۔ جو 15 دن کی حکومت رہ گئی انہوں نے اپنے ایم این ایز ایم پیز کو 110 بالکل یہی مزمل اسلم صاحب، یہ اگلا سوال میرا یہی تھا، میں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ٹائم تو بہت تھوڑا ہے، 15 دن باقی رہ گئے ہیں، 15 دن سے بھی اب کم دن ہے، تو یہ ریلیزز کیسے ہوں گی اور اس کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ کیونکہ اسلام آباد کے اندر یہ ایک جو ہے جو ایک خبر گردش میں ہے کہ جناب اعلیٰ جو نگراں سیٹ اپ آئے گا وہ بھی ہماری مرضی کا ہوگا، کوئی سیاستدان آئے گا، اور وہ جو ہم نے 4 مہینے سے آگے معاملہ بڑھنا ہے۔ آپ سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر طلحہ محمود صاحب، کابینہ کا حصہ ہیں، انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جناب اعلیٰ میں الیکشن وقت پہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا۔ دیکھیں، الیکشن وقت پہ ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے تو شک و شبہات بہت بڑھ چکے ہیں نا، جو ایک الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی اور جو آج کل ترمیمیں جاری ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ میں آپ کا اس سوال کا بھی جواب دے دوں کہ یہ جو ہے ابھی پنجاب حکومت جو ہے کیئر ٹیکر ہے، اس کے جتنے بھی منصوبے ہیں اس کا افتتاح کرنے چلے جاتے ہیں شہباز شریف صاحب۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے 15 دنوں میں کی حکومت رہ گئی، جو انہوں نے 110 ارب روپے جاری کر دیے ہیں، تو کیئر ٹیکر ان کا اپنا ہوگا، اور وہ جو ہے جھنڈے اور جو ہے تصویریں جو ہیں وہ ان کی لگیں گی، ساروں کی، ان کی پارٹیوں کی، اور وہ انشور کرے گا کہ یہ اگلے 4 مہینے وہ فنڈ جو ہے جاری ہوتا رہے۔ اپروو تو کر گئے لیکن اس کی رقم ادا کرنی ہوتی ہے نا، تو وہ 4-5 مہینے جو بھی حکومت رہے تو وہ جو ہے رقم بھی جاری کرتی رہے، اور وہ رقم جو ہے آپ کو پتہ ہے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے مطلب اس میں بہت زیادہ فوائد ہیں، تو وہ آگے اپنے الیکشن کیمپین پہ بھی پیسہ دل کھول کے خرچ کریں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے بہت سارے علاقوں میں، خاص طور پہ دیہاتی علاقوں میں اور چھوٹے علاقوں میں ووٹ کی قیمت لگتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ ایک شرط تھی کہ آپ طرح کی ڈیولپمنٹ سکیمز کے اندر پیسہ نہیں لگانا، تو یہ پھر کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 6 مہینے کے حساب سے جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ سکیم کا پیسہ ہے نا وہ جاری کر دیا، تو 6 مہینے انہوں نے حساب یہ لگایا کہ 1.5 مہینہ ہمارا اور 4-4.5 مہینے جو ہے کیئر ٹیکر، کیونکہ کیئر ٹیکر خود تو اپنی سکیم لائے گا نہیں، تو ہم بھی سکیم دے دیتے ہیں، تو کیئر ٹیکر بس اس پہ پیسے خرچ کرتا رہے۔ اور آپ نے خود نشاندہی کر دی کہ اس وقت جو غالب امکان ہے کہ کیئر ٹیکر جو ہے یہ اپنے گھر کے لوگوں کو یا اپنے نامینیز کو لگائیں گے۔ جی چوہی صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی چوہی صاحب۔ مزمل اسلم صاحب، آپ کی مہارت، ایکسپرٹیز اور آپ اکانومی پر جو آپ کی دسترس ہے، وی آر فاؤنڈ آف دیٹ۔ ہیونگ سیڈ دس، یہ 2 چیزوں کا جواب دے دیں، آئی ایم ایف الیکشن کروانے میں وقت پر مؤثر ہوگی کہ نہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو جو اتنے اختیارات دے رہے ہیں یہ لوگ، اور اب ان کے وزیروں نے برملا کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ وقت پر نہیں ہوں گے۔ آج وہ ایک حتمی طور پر کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے، تو یہ ملک میں سیاسی استحکام اور اکنامک ایکٹیویٹی کس طرح جنریٹ ہوگی اگر آپ الیکشن نہیں کریں گے، آئین اور قانون کے مطابق ملک نہیں چلے گا؟ تو دیکھیں، آئی ایم ایف نے جو ابھی پروگرام دیا ہے نا وہ برج دیا ہے ایک، یعنی کہ پل بنایا ہے
کہ یہ حکومت سے لے کے اگلی حکومت تک پاکستان کا معاشی دباؤ نہ چلے اور پاکستان اپنی ادائیگیاں اور معیشت چلتی رہے. اب اس کے لیے پل بنایا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ جو ہے پروگرام دینے لگے تو نہ صرف حکومت کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی بیٹھے. اپوزیشن جماعت سے مطلب ایک ہی جماعت ہے, پاکستان تحریک انصاف. تو آئی ایم ایف کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو 9 مہینے کا پل ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے, اور 9 مہینے بعد جو آئے اس کے ساتھ پھر ایک نیا پروگرام دستخط ہو جائے گا. کیونکہ آئی ایم ایف کو پتا تھا کہ یہ الیکشن سے لے کے نئی حکومت تک کوئی نئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. لیکن آج جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے وہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اگر فرض کریں کہ مارچ تک الیکشن نہیں ہوتے تو وہ اس کو فائدہ دے دے گی, اور جو حکومت ہوگی وہ جا کے آئی ایم ایف کو کہہ سکتی ہے کہ میرے پاس طاقت ہے قانون سازی کرنے کی, اور مجھے جو ہے پارلیمنٹ نے دی ہے. تو میں آپ کے ساتھ اب اگلے 6 مہینے یا سال یا 2 سال کا بھی پروگرام ڈسکس کر سکتا ہوں. تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک قانونی جو ہچ تھی جس پہ آئی ایم ایف شاید کیئر ٹیکر سے بات. ویسے مزمل صاحب, آپ کا اس پہ اوپر کیا خدشہ ہے, خبر کیا ہے؟ الیکشن آپ کو وقت پہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, مجھے تو جو ہے جو اگر آپ میرے سے اوپینین پوچھے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح اسحاق ڈار صاحب کا نام دیا گیا تھا پچھلے دنوں, تو نیت نہیں لگ رہی حکمران جماعتوں کی الیکشن کرانے کی, کیونکہ وہ اسی لیے چاہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے بندے لگ جائیں, کل کو الیکشن نہ بھی ہو تو وہ ایک طریقے سے حکومت میں ہی بیٹھے ہوں. تو اور یہ جو ترمیمیں کی ہیں تو اس ترمیم سے جو ہے میرا ڈاؤٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. جی جی, پی ٹی آئی کے خوف میں الیکشن جو ہے نا اب کسی وقت بھی نہیں کرانا چاہتے. جی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاپولیرٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور گراؤنڈ پہ کوئی بھی شہر, چاہے کراچی ہو, چاہے پنجاب ہو, چاہے کے پی ہو, جو ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں لوگوں سے تو ہمیں تو یہی فیلنگ ملتی ہے. اور جو ہے ابھی فی الحال کسی بھی حکومتی جماعت کا جو ہے نا دال نہیں گل رہی کسی جگہ, تو وہ میرا اپنا خیال یہ کہ رسک نہیں لینا چاہ رہے ہوں گے فی الحال کے لیے. اچھا, جاتے جاتے یہ بتا دیجیے گا کہ ڈالر کہاں پہ رکتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, اور مہنگائی یہ جو اس وقت ریکارڈ چل رہی ہے یہ اسی طرح عوام کو بھگتنا پڑے گی؟ دیکھیں, مہنگائی تو یہ جو بجلی کے بل جو آئے ہیں نا اور آنے اگلے مہینے, یہ بہت کمر توڑ مہنگائی ہے. اور اس سے نہ صرف آپ کے بجلی کے بل مہنگے ہوں گے, جو چیز جس کے بنانے میں استعمال بجلی کا ہوتا ہے, ایون اگر آپ آئس کریم یا کولڈ ڈرنک بھی لینے جائیں گے نا اس کے لیے بھی فریج چاہیے, تو ان کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور اس وقت جو دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ملک میں روزگار نہیں ہے اور آمدنی نہیں ہے, وہ اور مہنگائی, یہ دونوں کا کمبینیشن بہت ڈیڈلی ہے. مجھے آنے والے دنوں میں لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ تنگ دستی نظر آ رہی ہے.